بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، آج جمعۃ المبارک کا دن ہر لحاظ سے مبارک ہوتا ہے، لیکن آج کا جو جمعۃ المبارک ہے 20 جمادی الثانی، جن کے لیے کائنات کو رب نے خلق فرمایا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہی ہے۔ دنیا میں صرف ہمارے آقا پاک کی وہ ذات ہے کائنات میں، بلکہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و زمان، چنین و چنا، مکین و مقام بنائے ہیں۔ وہ کریم ہستی کہ جن کے توسل سے یہ بہاریں ہیں، جن کی نظر کرم سے یہ زمین و زمان ہیں، اور جن کی نظر پاک کی بدولت یہ آسمان ٹکا ہوا ہے اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، جن کے کرم اور فضل سے رب ہم پر رحمتیں اور کرم اپنا اور فضل نازل فرماتا ہے، جو رب کے محبوب ہیں اور فخر انسانیت ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ آج آپ کی لخت جگر، نور نظر، مومنوں مسلمانوں کے لیے جب حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے دلوں کو سکون اور تسکین پہنچاتا ہے، لیکن جن کا آج یوم ہے 20 جمادی الثانی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جو خاتون اول وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں، اور پوری کائنات کے لیے آقا علیہ السلام رحمت بن کر آئے، اور جو رسول اللہ کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ قربان جائیں اس ہستی کی آمد پر، اس ہستی کے نالین پر، بلکہ جس جگہ انہوں نے نالین رکھے اس خاک پر بھی قربان جائیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور کی زوجہ محترمہ، اور جن کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ فرمائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری ازواج میں سب سے زیادہ اگر محبت دیکھی ہے تو سیدہ خدیجہ سے دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر فرما کے کائنات میں ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کائنات کی ساری دردیں اور تکلیفیں لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اپنے آنسوں کو پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ گندے گناہگار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، کرم فرمائیے، تو حضور ہمارے آنسوں کو ختم فرما کے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کائنات میں واحد سیدہ خدیجہ کی ہستی دیکھی ہے کہ جب بھی رسول اللہ ان کا ذکر فرماتے تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، اتنی محبت فرماتے ان سے۔ آج ان کی گود مبارک میں اس ہستی کا ذکر، اس ہستی کی آمد ہے کہ جو سیدہ کائنات، اور وہ ہستی ہیں کہ جب دنیا میں آمد ہوئی تو سیدہ خدیجہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سیدہ زہرا میری گود میں آئیں گے تو اتنا نور ہو گیا کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قربان جائیں اس ہستی پر۔ آج لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آمد مبارک ہم تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو نور ہو گیا، اور اتنا نور ہوا کہ سیدہ آمنہ پاک نے شام کے محلات کی زیارت کر لی۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کملیا یہاں پہ تو سیدہ کائنات تشریف لے آئے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، ہر چیز نور ہو جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، لیکن جتنی فضیلت اور مقام اور مرتبہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ملا ہے کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کی آمد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے کمرے میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے سیدہ کو کیا تو کہا، حیران ہو گئی دیکھ کر کہ جب باپ اپنی بیٹی کو پکڑتا ہے تو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، لیکن جب رسول خدا کو میں نے سیدہ کائنات پیش کی آپ کی بارگاہ میں کہ اے آقا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہزادی سے نوازا ہے، تو کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ بعد میں فرمایا پہلے آپ کو سونگا۔ میں حیران ہو گئی کہ بچے کو سونگا نہیں جاتا، تو سیدہ کائنات کو رسول خدا نے پیشانی سے سر مبارک سے سونگا۔ تو میں نے عرض کر دی یہ وہ ہستی ہے کہ جو جہالت کے دور میں جس کو سیدہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جو صادقہ تھی اور عابدہ تھی اور قاریہ تھی، معلمہ تھی، اور یہ وہ تھی کہ جو جہالت کے دور میں جب عرب میں جہالت تھی ہر طرف تب بھی آپ کو صادقہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور آپ کے صادق اور امین ہونے کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ تو کہا علم تو تھا میرے پاس، لیکن حیران اس بات پر تھی کہ جب باپ اپنی بیٹی کو پکڑتا ہے تو پیشانی پر بوسہ فرماتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن رسول خدا پیار بعد میں کیا، بوسہ بعد میں فرمایا، پہلے سونگا ہے۔ تو میں نے عرض کر دی ابھی تو دیکھیے ابھی سیدہ کائنات نے جوان ہونا ہے، پھر آپ کی شادی مبارک ہونی ہے، پھر آپ کے بچے ہونے ہیں، اور پھر جا کے رسول خدا اعلان فرما رہے کہ ہم نے جنت کا مالک ان کو فرما دیا، لیکن ابھی تو صرف بچپن ہے، کچھ دیر ہوئی ہے کہ سیدہ کائنات کی آمد ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اے سونے آقا آپ سیدہ زہرا کی پیشانی کو اور سر کو سونگ کیوں رہے ہیں؟ متفقہ علیہ حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ مجھے ان کی پیشانی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قربان جائیں قربان جائیں بھائی، ابھی تو جنت آگے ہے، ابھی تو جنت فرمانا ہے کہ یہ جنت کی مالک ہے، فرمایا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو کائنات میں تشریف لے کے آئے تو جنت کی خوشبو ساتھ لے کے آئے۔ ابھی تو کہتا ہے وہ ہمارے جیسے ہیں بدبختہ، ہمارے یہاں پہ کوئی بچہ یا بچی ہو جائے تو 40 دن ویسے ہی شیرہ ہی نہیں مکدا، چوتھے ہے عالم یہ ہے، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جناب وہاں پہ اگر آمد ہوتی ہے تو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت کی جو حوریں ہیں وہ اس در کی آ کے کنیزیں بنتی ہیں اور نوکرانی بننے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ جب وہ تشریف لے کے آئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں روشنی ہوگی۔ آپ کا وقت گزرتا گیا، جوان ہوتی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ اتنا مشابہت تھی کہ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں چہرہ سیدہ دیکھتی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا۔ آج ان کا یوم مبارک ہے کہ جو ہستی، اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نازل ہوا، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر خیر شروع کیا ہوا ہے اس ہستی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ پاکی کی بات آئے، پاکیزگی کی بات آئے تو رب نے انہی کا ذکر فرمایا، پردے کی بات آئے تو رب نے اسی گھرانے کا ذکر فرمایا، اہل بیت کی بات آئے تو رب نے اسی گھرانے کا ذکر فرمایا، اور اگر
امامت کی بات آئے تو رب نے انہی کا ذکر فرمایا، شہادت کی بات آئے انہی کا ذکر فرمایا، صداقت کی بات آئے انہی کا ذکر فرمایا، عدل و انصاف کی بات آئے تو انہی کا ذکر فرمایا، سخاوت کی بات آئے تو انہی کا ذکر فرمایا، اور عطا کی بات آئے تب بھی انہی کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے کائنات میں اس گھرانے سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو عطا کرتے ہیں تو بے ساختہ کرتے ہیں، جو نوازتے ہیں تو بے ساختہ نوازتے ہیں، جو سخاوت فرماتے ہیں پھر ایسا سخی بناتے ہیں، پھر کائنات کو وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور لوگوں کی زبان پہ پھر ایک ہی نام ہوتا ہے، حضور سید فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ تو جن کو وہ داتا بنا رہے ہیں ان کا کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پھر وہ کتنے ہوں گے اللہ۔ ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو داتا صاحب سے مانگتے ہیں کہ جناب دیجئے، بڑوں کا صدقہ دیجئے، اللہ ان کے صدقے سے ہمیں عطا کرتا ہے، تو داتا اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، تو وہ جو داتا کے بھی داتا ہے، سخا ان کی ہے، شہادت ان کی ہے، غازیت ان کی ہے، مرتبہ اور مقام رب نے ان کا بیان فرمایا، کتاب رب کی ہے، شان مصطفیٰ میں اتری ہے، پر تذکرہ ان کا بھی بیچ میں ہو رہا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی ہو، وہ بیٹی جو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بیٹیاں رحمت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لے کے آئے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے جی یہ میری بیٹی ہے، وہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو شوہر، بیوی بتاتی ہے کہ جی یہ میرا شوہر ہے، اور وہی بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو ماں بتاتی ہے جی یہ میرے بچے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ خود بتاتی ہے، یہ تین قریبی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خود بتاتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور یہ میرے بچے ہیں۔ لیکن سیدہ کی کائنات کی، سیدہ کائنات کی شان مبارک دیکھیے کہ جب بیٹی ہوئی ہے تو رسول خدا نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے، اور فخر سے بتایا یہ میری بیٹی ہے، اور وہی بیٹی جب بیوی بنی تو مولا کائنات نے فخر سے بتایا یہ میری زوجہ ہے، اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن پر کائنات کی تمام عورتیں رشک کرتی ہیں، اور وہی جب بیوی ماں بنتی ہے تو حسنین کریمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے کہ جن کے نالین سیدھے کرنے پہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ کائنات میں صرف سیدہ کائنات کی ذات ایسی ہے کہ اگر باپ ہیں تو وہ بھی رشک کر کے بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، اور اگر وہی بیٹی بیوی بنتی ہے تو شوہر رشک کر کے بتا رہا ہے یہ میری بیوی ہے، اور اگر وہی بیوی ماں بنتی ہے تو اولاد رشک کر کے بتا دیا یہ ہماری ماں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں دیکھی ہم نے سوائے سیدہ کائنات کے۔ اس ماہ میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا، اس مہینے کو دو فضیلتیں حاصل ہیں، ایک سیدہ کائنات کی ولادت کی، اور اسی ماہ کی 22 تاریخ کو، یعنی کہ آج 20 ہے، کل 21 اور پرسوں اتوار والے دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا یوم وصال ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، بھئی صحابہ نے غلامی کر کے اہل بیت کی بتایا ہے کہ ایسے اہل بیت کی غلامی کی جاتی ہے، اور ہمارے شیخ، ہمارے پیر مرشد اکثر بلکہ بیشتر آپ سیدہ کائنات کا نام نامی اس میں گرامی نہیں لینے دیتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کا نام مبارک تو ایسا ہے کہ اگر لیا جائے تو گناہوں کو بھی ایسے دو دیتا ہے کہ جیسے ہم آگ لگائیں اور لکڑی جل جاتی ہے ویسے گناہ جل جاتے ہیں ان کا نام لینے سے۔ لیکن ہم لوگ اس لیے نام نہیں لیتے، خاص طور پہ ہمارے شیخ جو ہمیں حکم فرماتے ہیں۔ ایک قول بیان کر دیتا ہوں، امام مالک جو ہے فقہ کے امام ہے اور بہت بڑے امام ہیں، وہ سیدہ کائنات کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی کسی بھی حدیث پہ لکھنے لگتے، کسی بھی روایت کو پڑھنے لگتے آپ کے نام مبارک کی، یا لکھنے لگتے حدیث مبارکہ، تو آپ اپنی دستار مبارک کھولتے اور اس دستار مبارک کو اپنے قلم کے اوپر، اپنے ہاتھ کے اوپر ڈال کے قلم کے اوپر ڈال دیتے، تو آپ بی بی پاک کا نام لکھتے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی، امام مالک سے پوچھا جو
وہ امام ہے کہ جس کو بیت اللہ شریف میں جو امامت کرواتے رہے ہوں اور فقہ کے جو امام ہوں. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ جب بی بی پاک کا نام لکھنے لگتے ہیں تو آپ اپنے قلم پر اور اپنے ہاتھ پر آپ اپنی دستار کھول کے کیوں ڈالتے ہیں؟ تو قربان جائیں امام مالک اس جملے پر. آپ فرمانے لگے یار میں اس نام سے کیوں نہ حیا کروں کہ جن کے آنے پر انبیاء علیہ السلام کی بھی گردنیں جھک جائیں گی. میں کیوں نہ ان کا ادب و احترام کروں؟ فرمایا کہ میں کیوں نہ ان کو ادب و احترام کروں کہ جن کے آنے پر اہل جنت کی بھی گردنیں جھکا دی جائیں گی. فرمایا میں ان کے نام کا بھی ادب کرتا ہوں، اور ادب کی انتہا یہ ہے کہ میں ان کے نام مبارک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو میں اپنے قلم پر اور اپنے ہاتھ پر اپنی دستار کھول کے ڈال دیتا ہوں کہ میرا قلم بھی حیا کرے اور میرا ہاتھ بھی نام لکھتا ہوئے حیا کرے. حیا کی جو اور پاکیزگی کی جو ملکہ کہلائی ہیں وہ سیدہ کائنات کی ذات ہیں. یہ وہ ذات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت اور تسکین کی سبب بنی ہے، اور یہ وہ سیدہ کائنات کی ذات ہیں کہ جو آئیں تو رسول خدا خود اٹھ کر استقبال فرمائیں. یہ وہ سیدہ کائنات کے پاکیزگی اور طہارت ان کے گھر کی ہے، اور پاکیزگی اور طہارت میں وہ ملکہ ہیں یہ کہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ پاکیزگی اور طہارت اور پردہ بھی جن کے گھر سے آ کے حیا کا درس لے وہ سیدہ کائنات کا در ہے. پاکیزگی اور طہارت اور پردہ جس کے در سے آ کے پردے کا حیا لے وہ سیدہ کائنات کی ذات. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو اتنی پاک ہیں کہ امام حسن مجتبی 15 رمضان مبارک آپ کی گود میں آئے ہیں، ولادت ہوئی ہے امام حسن مجتبی کی. یہ اتنی پاک ہیں جن کا ہم ذکر خیر کریں، اتنی پاک ہیں سیدہ کائنات کی ذات کہ آپ جناب روزے کی حالت میں ولادت ہوئی امام حسن مجتبی کی تو بی بی کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے. ظہر کے وقت ولادت ہوئی، عصر کے وقت آپ مصلی پر رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے. یہ وہ ہستی ہے کہ جو ظہر کے وقت ولادت ہو امام حسن مجتبی کی اور عصر کے وقت مصلی پر رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہیں. اور پھر شام کو روزہ بھی ٹوٹا نہیں ہے، پھر شام کو مولا کائنات کو حضور فرمائے کہ جاؤ یا کھجورہ لے جاؤ اور سیدہ کو کہو کہ روزہ افطار کرے. قربان جائیں. یہ وہ ہستی ہے، وہ پاکیزگی اور طہارت جن کے گھر کا زیور ہے. یہ آج اس ہستی کا یوم مبارک ہے. اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.